استقبال رمضان کے اعتبار سے جو کہ انتہائی اہم عمل ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگے، اور وہ ہے رمضان میں دعائے سحر۔ یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سحری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائے سحر پڑھا کرتے تھے، پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعائے سحر، اور اس کے بعد پھر سحری وحری کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم، بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا، میری ایک حاجت تھی، میں نے ان سے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائے سحر فرماتے تھے کہ تم پانچویں امام کی دعائے سحر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا، دعائے سحر دو بڑی مشہور ہے، ایک تو دعائے سحر ہمارے پانچویں امام کی ہے، اور ایک ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعائے سحر میں تمام اللہ کا جلال، تمام اس کا جمال، اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہے، اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی حور و غلمان سے متعلق نہیں، اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیریں ہے تو بہشت آفرین شیریں تر ہے۔ یعنی بہت سے ہوتا ہے نا کہ بہت سی دعاؤں کے اندر جب تک رزق اور فلاں فلاں دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر معرفت کے خزانے، اس میں پروردگار کا جلال ہے، جمال ہے، رحمت ہے، اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے، اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پر جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ تو کہا کہ اس کو خاص طور پر اصلاح نفس والوں کے لیے دعائے سحر کو فراموش نہیں کرنا، اور ممکن ہو تو دونوں دعائیں سحر، آٹھویں امام کی اور پانچویں امام کی، اس کو ضرور پڑھیں، زیادہ لمبی بھی نہیں، مختصر سی ہیں۔